بخاری مسلم میں فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ۔ 7 چیزوں سے بچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ او یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا، وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں نہیں بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں، وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں مل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال۔ یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا۔ یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی 15 سال کے نوجوان تھے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرماتے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں۔ تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر۔ تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نا بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی۔ تو حضرت بلال کی نہ نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آواز بڑی پیاری تھی۔ تو ان کی طبیعت میں بھی نا جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے، شغل کرنا، پیار کرنا، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، وہ بھی دل لگی کرنے لگ کے حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے۔ حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے، حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتے۔ وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو معذورہ۔ تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا،
وہ حضرت ابو محذورہ اذان پڑھتے، دور کھڑے تھے، بس کرم ہو گیا ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ چاروں کو لے آئے، حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ، حیا ہے، خجالت ہے، چپ کر کے بچے بڑے پکے ہوں دے جے، وہ چار نوجوان ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے ہی نہیں، چاروں چوپ ہیں، لباں تے مورا لگیاں، بولن دی جاچ بھول گئی، اوتھے زبانہ تائی کھولن دی جاچ بھول گئی، جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے، بولتے کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں دے رہے۔ تو یہ تو کریم محبوب ہے نا، حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا، کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ۔ ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا، چوتھا نمبر حضرت ابو معذورہ کا لگ گیا۔ انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی، چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے، غلط کیا ہے، مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو، مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی۔ کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو، میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا، پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے۔ فرماتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ آپ ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے، نظر جو پڑ گئی، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نہ تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے۔ یا رسول اللہ بات دل لگی کی۔ فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن۔ فرماتے میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں بکریاں چرانے آیا تھا، مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا، میں کعبے میں اذانیں دیتا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، اے پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا۔ وقول انظرنا، محبوب ذرا نظر رکھیے گا، اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ اگر نظر ہو جائے، اگر نظر ہو جائے، اگر نظر کرم سادہ بندہ، دیہاتی آدمی، کسی گاؤں کا رہنے والا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ترکاریاں، پھل، سبزیاں، دیہات کی سوغاتیں لے کے آتا، حضور انہیں شہر کے تحفے دیتے، بس پھر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ ایک دن حضور فرمانے لگے یہ ظاہر ہے یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں، کہ ہم دونوں دوست ہیں، یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں۔ وہ نا دیہات سے کچھ چیزیں لاتے اور مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچتے، صحابی ہیں،
اور دیہاتی ہیں، سادے آدمی ہیں، بس حضور کی نظر پڑ گئی۔ اچھا یہ دیکھنا ذرا، وہ نہ سامنے کھڑے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، دکان پہ، ریڑھی پہ، فروٹ والی پہ، سرکار نے دیکھ لیا۔ اب روایت کے لفظ یہ ہے کہ حضور نہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگ گئے، جس طرح کو گہرا دوست نہیں پیچھے سے جاتا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے حضور پیچھے پہنچ گئے، اور جا کے نا نبی پاک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا تیرے نصیب ہے، کیا تیرے مقدر ہے، کیا تیری شان ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر بنا۔ حضور نے نا آنکھوں پہ دست مبارک رکھا ہے، فرمایا پہچان بلا میں کون ہوں۔ تو ایک آدھ منٹ نا حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھا، جو کہنے لگے حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی۔ اب یہ دیکھو نظر کرم، یہ عطا دیکھو، یہ رنگ دیکھو، یہ پیار دیکھو۔ نبی کریم نے ان کا بازو تھاما اور حضور فرمانے لگے میں نے غلام بیچنا، کوئی خریدے گا؟ کتنا خوش قسمت ہے جس کا بازو پکڑ پکڑ کے لوگ بلند نہیں کرتے یہ جیت گیا ہے، یہ جیت گیا، اور جس کا بازو حضور تھام لے، میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ تو پہلے حضرت ظاہر ہنس رہے تھے، پھر رو پڑے، کہنے لگے حضور نہ میں پڑھا لکھا، نہ میرا رنگ گورا، نہ مجھے کوئی کام آتا ہے، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کون خریدے گا؟ تو پہلے حضور نے پیچھے سے ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر محبوب نے بازو ان کا پھیر کے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کیا کہا تو نے، کون خریدے گا؟ فرمایا لوگوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے، بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ نظر حضور کی پڑ جائے، یہ سرکار کا کرم ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب نظر کرم کیا ہوتی ہے؟ میں کہ دسی نہیں جانتی ہے، جدو ہو رہے ادو ہی پتہ لگتا جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی جاتی، یہ نہ ہو جائے تب بھی۔ وہ ایک بچہ رہنے لگ گیا تھا نا کسی بزرگ کے پاس، ان کا والد لینے آیا تو اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ کچھ لوگوں نے بڑے ویکھے ہوندے نے، گل بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں کا کام بھی صرف ویکھنا ہی ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا۔ ادھر ویکھیا، انہوں ہی ویکھیا، اتھے ہی ویکھیا۔ کچھ بندے سودا لین جاندے نے، کچھ ریٹ پتہ کرن جاندے نے۔ اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے، ایتھے نہیں رہنا، چل چلیے۔ بچہ سیانا تھا، وہ مسکرا کے کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا، ایک کدے کو تہانوں بھی ویکھ لیندا نا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ یہ کبھی آپ کو بھی کوئی دیکھ لیتا تو آپ کو بھی مسئلے کی سمجھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ کو کسی نے دیکھا، وہ اگر دیکھ لے، وہ کبھی اگر دیکھ لے، اور وہ اگر کبھی نظر کرم کر دے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہمیں ساری دنیا بھی بتائے نا معاذ اللہ کی حضور دیتے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ سارے لوگ بھی جمع ہو کے کہیں نا معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے تو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے۔ تو جنہوں ملیا ہوئے انہوں کو منا سکتا ہے، وہ اندر نہیں مینوں ملیا میں تیری کیویں مان لاؤں، مجھے تو ملا ہے، مجھے دیا ہے۔ تو جب ملا ہے، جب دیا ہے، تو میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ یہ جو نظر کرم ہے، یہ جو نظر عنایت ہے، یہ جو نظروں میں رہنا ہے، یہ جو نظروں میں آنا ہے، یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو۔ 2-3 دن ہو گئے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی رسول ہیں، 2-3 دن ہو گئے مسجد شریف میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو کیوں نہیں آتے، بس نظر جو پڑ گئی، کیوں نہیں آ رہے پتہ کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو نہ سکل سماعت کا عارضہ ہے، ذرا اونچا سنتے، تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے،
تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی پاک علیہ السلام کی آوازوں سے اونچی نہ کرو۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میں اونچا بولتا تھا کہیں میرے بارے میں تو نہیں آ گئی، تو بس نظر جو ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا بلا کے لاؤ، تو صحابی بلانے گئے، کہا چل تجھے حضور نے بلایا تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اس سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے توڑ نبھائیے۔ حضور نے بلایا ہے، دوڑے آئے۔ محبوب نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ، میں ہی اونچا بولتا، تو فرمایا تو تو بھولا آدمی ہے۔ اب دیکھو وہ حضور کے ادب میں رو رہے ہیں تو کریم کی نظر ہو گئی، تو حضور نے 3 بشارتیں عطا کی، فرمایا 3 خوشخبریاں سن، تیری زندگی عزت والی گزرے گی، موت شہادت کی ملے گی، اور اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ بس نظر جو پڑ گئی، صحابہ فرماتے ہیں وہ 3 خوشخبریاں ملی، ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ عزت حضور کی نظر کرم سے ملی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت سے وصال فرمایا۔ فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں پوری ہو گئی، اور تیسری کا بھی یقین ہے سب کو، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں، واحد بندہ، حساب ہونا ہی کوئی نہیں، سیدھے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ کیوں؟ نظر کرم جو ہو گئی ہے۔ یہ نظر کرم کا سوال کرو محبوب سے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ حضور میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، کو تھوڑی سی مجھ پہ بھی ہو جائے، اور یہ نظر کرم ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا، اونٹ، انسان تو انسان رہے، جانوروں پہ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا، آ کے نا نبی کریم کے کان میں کچھ کہا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اس نے حضور کے کان مبارک میں کچھ کہا تو حضور نے نا اس کی گردن پہ دست شفقت دے رہا، فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اونٹ کان میں کچھ کہہ رہا ہے، حضور فرمانے لگے فکر نہ کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جو محبوب جانوروں کے مسئلے حل کرتے ہیں، تو مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرما، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کہ اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ رہا ہے میرے مالک مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے، تو میں دوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ مالک بھی آ گئے، پیچھے پیچھے رسیاں پکڑی ہیں، چھرے پکڑے۔ حضرت تمیم داری کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں جب وہ مالک آئے نا اونٹ کے، تو اونٹ نا نبی پاک کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا، حضور کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ اسے پتا ہے مجھے کون بچائے گا، اسے سمجھ آ رہی ہے مجھے کون بچائے گا، کون میری داد رسی کرے گا، اسے سمجھ آ رہی ہے۔ قربان جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے مالک آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اونٹ کہتا ہے کہ میں نے بڑا عرصہ ان کی خدمت کی ہے، جب موسم سرد ہوتا تھا تو یہ میرے اوپر بیٹھ کر گرم علاقوں میں جاتے تھے، جب موسم گرم ہوتا تھا تو پھر میرے اوپر گھاس وغیرہ رکھ کے لاتے تھے، اور جب میں تھوڑا عمر رسیدہ ہو گیا تو پھر انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کئی اونٹ ٹھیک کہتا ہے؟ یا رسول اللہ بالکل بات ایسے ہی ہے۔
تو حضور فرمانے لگے یہ کہتا ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ذبح کر کے کھانے لگے۔ نبی کریم فرمانے لگے کیا کسی خدمت گزار کا یہ صلہ لوگ دیتے ہیں تم ذبح کرنے لگے ہو؟ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں واپس کر دیں، نہ ہم ذبح کریں گے نہ کوئی سے تکلیف دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں اب تو آ گیا کہ اب تو نظر کرم ہو گئی نا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ جو گئی، اب تو آ گیا۔ کریم فرمانے لگے بیچ دو میرے ہاتھ۔ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا نہیں بھائی پیسے دوں گا۔ 100 دینار میں نبی پاک نے خرید لیا اور خرید کے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ یعنی ہم اپنے جملوں میں بات سمجھائیں تو حضور نے فرمایا جا موج کر، تینوں کو نہیں پوچھتا، جا موج کر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹ گیا پھر واپس آیا، حضور کے کان میں کوئی بات کی، نبی کریم نے فرمایا آمین، دوسری بات کی کہا آمین، تیسری بات کی کہا آمین، چوتھی بات کی تو حضور نے آمین بھی کہا اور رونے بھی لگے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کہتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دعا یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچائے۔ میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا ہے میری دعا ہے اللہ آپ کی امت کا خوف دور کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے چوتھی دعا کی ہے اور میں رو پڑا ہوں، اس نے دعا کی ہے یا رسول اللہ اللہ کرے آپ کی امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی بڑی وہم کا شکار تھے، بڑی بڑی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ یہ آج کل بھی وہم بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں، یعنی کوئی فیصلہ پکا ہے ہی نہیں، کوئی پکی بات ہی نہیں کرتے، یہ کر لوں کہ نہ کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں، ویسے اس میں فلانی کمزوری بھی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو فلاں مشکل بھی ہے۔ بھئی جس بندے نے قوت فیصلہ ہی نہیں پائی، اس نے ارادہ ہی پکا نہیں کیا کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو اس بندے کا مکمل ہوتا ہے جو سفر شروع کرتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی بڑے بڑے اوہام پرستی کا قائل تھے، وہ جب قربانیاں کرتے تھے تو ان کا گوشت لا کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ سارے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے حج عمرے کا ارادہ کرتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دروازے گناہگار ہیں اور ہم چونکہ اب نیک کام کر رہے ہیں لہذا اوپر سے ہو کے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں ان سارے وہموں سے، ساری پریشانیوں سے، ان ساری بدشگونیوں سے نکال کے کہا اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ذرا سی بات پہ سہم جانا، ذرا سی بات پہ ڈر جانا۔ حضور نے لوگوں کو قوت فیصلہ عطا کی، اور اتنی بڑی قوت فیصلہ حضور نے دی کہ کل تک جو فیصلہ کر نہیں نہ پا رہے تھے، آج انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ اپنی ساری کی ساری اولادیں لے کر وہ میدانوں میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ توحید دیا اور وہ طے کر کے دیا ہے نبی پاک نے، سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز، اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو سجدہ کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 کے قریب دلائل کتاب و سنت سے اور 100 سے زیادہ دلائل فقہ اور اصول فقہ سے بیان فرمائے ہیں کہ کسی اور کے لیے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے تو کچھ جانوروں نے آ کے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا،
پیش نظر ہے وہ نوبہار، اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ کچھ جانوروں نے جب سجدہ کیا تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، بھی سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جائز ہوتا تو میں خاتون سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی کر دی۔ اور پھر دیکھیں، یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، یہ میلاد اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا اعلان ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک کا میلاد ہوا، جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب۔ جب ہم میلاد منا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی حضور خدا نہیں، حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو جو پیدا ہو، رب پیدا، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالی پیدا نہیں ہوتا، مالک تو ازلی ابدی شان رکھتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید بندے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان جب عقیدہ توحید والا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دنیا میں رب کی طرف بلانے آئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ جب انسان توحید والا ہو جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ سمجھتا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر، اس کی امیدیں بھی اللہ رسول سے، اس کی توجہات کا قبلہ بھی سارا ادھر ہی۔ تو حضور نے لوگوں کو عقیدہ دیا، مضبوط کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذہنوں کو پختگی عطا فرمائی۔ تو سب سے بنیادی چیز حضور کا جو احسان ہے وہ عقیدہ ہے۔ پھر بعض خاص طبقات پر حضور نے خاص احسان کیا۔ آج بھی پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کا، پوری دنیا کے اندر، اور بعض لوگ عورتوں کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم سڑکوں پہ آ جاؤ، معاذ اللہ، تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم معاذ اللہ بازاروں کی رونق بن جاؤ۔ عورتوں کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے حقوق کے تعلق سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی خاتون کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں تھا۔ عورت کا خامد اگر فوت ہو جاتا تو وہ اپنے سسرال کے خاندان کی پراپرٹی بن جاتی، معاذ اللہ، اور جس کے مرضی چاہے سپرد کر دیتی۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسی کبھی رسمیں بھی پائی جاتی تھی کہ بعض عورتیں اپنے خامد کے ساتھ جل جانا مناسب سمجھتی تھی کہ بعد میں کوئی زندگی تو ہوگی نہیں، اور بیوہ خاتون اور طلاق یافتہ خاتون، اس کے بارے میں تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ خاتون بالکل سوسائٹی اور سماج کا حصہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قربان جائیں، یہ اعزاز میرے نبی پاک نے دیا ہے۔ حضور نے پہلی شادی ہی اس خاتون سے کی ہے جن کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا، اور خاتون کو حضور نے حقوق دیے، جائیداد میں حصہ دیا۔ کہا جو بیٹیوں کی بہنوں کی پرورش کر کے آئے گا اور اچھی پرورش کر کے انہیں روانہ کر دے گا، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضعیفہ ایک ضعیفہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ کمزور، یعنی صنف کے لحاظ سے کمزور نازک بچی ایک نازک ماں سے پیدا ہوئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جو اس کی پرورش کرے گا نا، اللہ قیامت تک اس کی مدد کرے گا، اس کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے جب خواتین نے کہا تھا نا یا رسول اللہ
ہمارے تو دین دنیا کے معاملات میں مردوں کے تعلق سے کمزوری ہے. کئی دن تو ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتی مہینے میں، کئی دن تو ہم ویسے عبادات کے قریب نہیں جا سکتی. جہاد پہ ہم نہیں جاتی، گواہی ہماری مردوں کے برابر نہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی کوئی اعزاز ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ عرض کی حضور آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا. میں گھر میں اکیلی تھی تو ایک خاتون 2 بیٹیوں سمیت آئی. اس نے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں، میری بیٹیاں بھی پریشان ہیں، کھانا نہیں کھایا. سیدہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بھی 3 کھجوریں تھیں گھر میں پڑی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرماتی ہیں وہ تینوں کھجوریں میں نے ان تینوں ماں بیٹیوں کو دے دی. ماں نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، پھر بچیاں وہ کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگی تو جو کھجور ماں کے پاس تھی اماں نے اس کے بھی 2 حصے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دیے. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ بڑا نرالا رنگ دیکھا ہے، ماں کا اپنے بچوں سے پیار کا انداز. تو حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا. فرمایا اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا جو بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، اور جس نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اپنا حضور کا عمل یہ تھا کہ حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں. یہ بخاری میں آپ کو ملے گا کہ ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب چھوٹی سی عمر تھی، تو جب حضور نماز کے لیے آتے تھے تو نواسی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے تھے، اور وہ حضور نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی پاک کے کندھوں پہ کھیلتی تھی. حضور نے عملاً بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا. بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے پیار کرو. بیٹیاں بڑی خیرخواہ ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑا خاص تعلق رکھتی ہیں. جوانوں آپ سے بھی کہوں گا بہنوں کی طرف توجہ رکھے. جو کسی کی بہن آپ کے گھر ہے اس کا بھی خاص احساس کرے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، لیکن اپنی بہن کے ساتھ بھی خاص نسبت کا تعلق قائم رکھے. رشتوں میں اعتدال ہونا چاہیے. اس صنف کو نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر کے نوازا ہے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ خاص رشتہ ہونا چاہیے. اسی طرح کا معاملہ یتیموں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے. دیکھو آج نا ہمارے ہاں کمزوروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن انہیں لوگ اپنے ماحول کا حصہ نہیں بناتے. یعنی کبھی گئے تو غریبوں میں آٹا بانٹ آئے، کبھی گئے تو غریبوں میں جا کے کپڑے تقسیم کر آئے، کبھی گئے تو غرباء کو کچھ وقتی طور پر کچھ ضروریات زندگی دے دی، کبھی عیدیاں بانٹ دی، کبھی سیلاب زدگان میں چلے گئے. غرباء کو کچھ نہ کچھ صدقات تو دے دیے جاتے، ان پر کچھ خیرات تو کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں سوسائٹی کا ماحول کا حصہ نہیں بنایا جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ان غرباء کے بچوں کو اٹھا کے بڑے شہروں میں لایا جائے، ان کی تعلیم کا خیال کیا جائے، انہیں اپنے ماحول میں رکھا جائے، ان کی بہترین پرورش کا بندوبست کیا جائے. کائنات میں بڑے لوگوں نے
کام کیا ویلفیئر کا، بڑے لوگوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، بڑے لوگوں نے محبت کی، سب قابل تعریف ہے، لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان کی امداد تو کی لیکن ان کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کیا۔ اور وہ امداد لے رہے تھے تو ان کی پچھلی نسل بھی امداد لے رہی تھی، یہ نسل بھی امداد لے رہی، اور خدا نہ کرے کہ اگلی نسل کو بھی امداد لینا پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ امام بہقی نے لکھا ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے تھے اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں حضور نے سبق دیا ہے، یہ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی ایک نقطہ، یہ بھی انداز ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بشیر بن عقبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آنا تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے، تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے جو خاص احسان بن کے آئے، وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنے پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور ویسے وہ بھی کب تک کیا؟ جب تک خبریں تیز تھی۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ ان کے گھر بن گئے؟ لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اس لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک کمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، اے روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی ہے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، بہت سارے لوگ نا، میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ عزیز، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے۔ تو کہتے اس بچے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں بھی بھوکی ہے، بہن بھی بھوکی ہے، حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائیں، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دیے، یہ نبی پاک نے 21 دیے۔
ہاں یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ملی تھی، فرماتے ہیں میں کئی سال کھاتا رہا، 1 کلو کھجوریں تھی پر ختم ہی نہیں ہوئی۔ 21 کھجوریں حضور نے دیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑ کے جا کے نا اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پتر اللہ تجھے اپنے والد کا جانشین بنائے۔ تو حضور فرمانے لگے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور اس بچے کی بات سن کے میرا دل بھر آیا ہے، محبت نے انگڑائی لی ہے تو میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ یہ دیکھو حضور کا رشتہ۔ نبی کریم فرمانے لگے سن پھر جس نے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ ہی پھیر دیا نا تو اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی بھی عطا کرے گا، ایک گناہ بھی معاف کرے گا اور ایک درجہ بھی بلند فرمائے گا۔ چلو ہاتھ ہی پھیر دیا، تو نے کچھ تو کیا یتیم کے ساتھ، تیرا کوئی تو اس سے رشتہ ہوا۔ اور تیسرا طبقہ ہے غلاموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں وقت پہ ملتا، اور کچھ لوگ 5 لاکھ روپیہ گاڑی کا اس لیے اضافی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا نا نیو ماڈل جلدی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ملک کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی فیس بھر سکے، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دولت شاید موج کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں، طرح طرح سے چیزیں اوڑیں، طرح طرح کے معاملات کریں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں بیچارے۔ نبی پاک کا جو احسان ان غریب لوگوں پر ہے، حضور علیہ السلام کے پاس نا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور طبرانی میں موجود ہے، حضور کے پاس نا 10 دینار تھے، ہمارے